قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا، وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، اس لیے کثرت سے اللہ ذوالجلال سے عافیت طلب کیا کریں۔ عافیت، معافات، یہ ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ والنعمت کل ما ينتفع به ويستلذ، نعمت اس کو کہتے ہیں جس کا نفع انسان کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، جس سے انسان کی زندگی باعث لذت بن جائے اور اخروی زندگی میں بھی لذتوں کا مستحق ٹھہرایا جائے، اس کو کہتے ہیں یہ رجل منعم، یہ ہے جس کو اللہ جلال نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربی معافی فی بدنی عنده قوت یومی فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ جو شخص اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہتا ہے، کس طرح کا امن؟ ایک امن یہ ہے کہ شیطان اس میں شکنجے نہیں گاڑتا، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، شیاطین سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندی کے بعد تو شیطانوں سے امن حاصل کرنے کے لیے اس گھر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ قلعہ بنا لیتا ہے۔ آمناً فی سربہ، گھر محفوظ ہے، دشمن نہیں پہنچ سکتا، اس کو زحمت ہوتی ہے، 4 دیواری موجود ہے، گھر موجود ہے کہ جس میں وہ سکون سے آرام کر سکے، اپنے کام کاج کے بعد اپنی عبادت اور اپنے معمولات کو جاری رکھ سکے۔ آمناً فی سربہ، صرف اس کو ہی امن نہیں، اس کے اہل و عیال، اس کی اولاد، اس کے مال و دولت محفوظ ہیں، اور وہ صبح سکون سے اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، سارے دن کے معمولات کو گزارنے کے بعد دوبارہ پھر اپنے گھر لوٹتا ہے، سکون سے سو جاتا ہے۔ آمناً فی سربہ، جس کو یہ چیز میسر ہے۔ معافی فی بدنی، اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جو اس کو لاغر کر دے، جو اس کو گھائل کر دے۔ انسانی زندگی خوشیوں کا مجموعہ ہے، جہاں وہاں کبھی تکلیف بھی آتی ہے، لیکن ایسی بیماری جس سے اس کی خوشیاں مقدر نہ ہو جائیں۔ عندہ قوت یومی، صرف 1 دن کا کھانا اس کے پاس موجود، امن ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں، 1 دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔
فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، سمجھ لو کہ اللہ ذوالجلال نے ساری نعمتیں اس کے دامن میں جمع کر. عافاہ اللہ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے اَيَّ صَحَّهُ وَشَفَاهُ وَأَبْرَأَهُ مِن مَرَضِهِ وَعِلَّتِهِ وَدَفَعَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْبَلَاءَ. جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں عافاک اللہ، اللہ ذوالجلال تجھے عافیت سے نواز دے، تو ہماری دعا کا ڈومین کیا ہوتا ہے؟ اللہ تجھے ہر قسم کی شفا بھی دے، اللہ ذوالجلال تمام جہات میں آپ کی اصلاح بھی فرمائے، آپ کی ہر بیماری جو ظاہری ہے اور ہر بیماری جو باطنی ہے اس سے اللہ ذوالجلال تمہیں محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کی برائی یہ شرارت یہ بلا اللہ ذوالجلال آپ سے دور کر کے آپ کی حفاظت کر دے. یہ عافیت کی دعا یہ معمولی دعا نہیں. اس لیے علماء امت کہتے ہیں خلو الجسد والنفس عن الاعراض والامراض التي تهاجمها وتضرها. انسانی زندگی کے اندر ہر وہ بیماری جو انسان کے جسم کو لگ سکتی ہے، نفسیاتی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو یا شیطانی بیماری ہو کہ انسان گناہوں میں چلا جائے، ہر قسم کے گناہ، برائی، معصیت اور بیماری سے بچنے کا یہ عزم انسان اللہ جلال کے حوالے اپنے آپ کو کر کے ہی کرتا ہے. یہ صلاحیت کسی کو مل جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس سے عقل مند کوئی انسان نہیں. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے السلامة من المعاصی والذنوب والسلامة من الشرور والمکروہ فی الدنیا والآخرہ. جس کو دنیا میں گناہوں سے اللہ جلال نے سلامت رکھا، برائیوں سے بچائے رکھا، اور اسے ایسی بیماریوں سے بچائے رکھا جو اس کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بنتی، ایسے غموں سے بچائے رکھا جس سے وہ گھائل ہو کے اپنے دین کو نہیں چھوڑتا، اس سے بڑا نعمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اسی جگہ ہی اللہ کے رسول کھڑے تھے اور آپ نے یہ فرمایا تھا اسأل اللہ العفو والعافیہ فإن أحدكم لم يعطى بعد اليقین خیرا من العافیہ. لوگوں کثرت سے اللہ سے معافی اور عافیت طلب کیا کرو. یقین کے بعد اللہ ذوالجلال عافیت سے بڑھ کے نعمت کسی کو عطا نہیں کرتے. اس لیے وہب ابن منبہ بیان کیا کرتے تھے اگر دنیا میں نعمتیں دیکھنی ہیں تو ان کا شمار تو ممکن نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اس کا شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں ہیں، احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن رؤوس النعم ثلاثہ، سب سے بڑی نعمتیں تین ہیں. نعمت الاسلام التي لا تتم بهذه النعم الا بها. اسلام کی سب سے بڑی نعمت ہے. ساری دنیا کی نعمتیں میسر آ جائیں، کسی کے پاس اسلام نہیں تو سمجھ لو اسے کچھ نہیں ملا. نعمت العافیہ التي لا تطيب الحیاة الا بها. ایک عافیت کی نعمت ہے، گناہوں سے بھی اللہ بچائے، بیماریوں سے بھی اللہ بچائے. یہ ہلکا پھلکا انسان جس خوشی میں زندگی گزارتا ہے، جس پرکیف کیفیت میں اس کی زندگی ہوتی ہے، یہ وہی جان سکتا ہے. یہ دوسری بڑی نعمت ہے اللہ ذوالجلال کسی کو عافیت سے نواز دے. وَنِعْمَةُ الْعَيْشِ الَّذِي لَا يَتِمُّ بِهَا الْعَيْشِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهَا الْعَيْشِ. اور ایک غنا کہ اتنا انسان کے پاس مال ہو، نہ اتنا زیادہ کہ طغیانی میں چلا جائے، اور نہ اتنا کم کہ لوگوں کے سامنے کشکول گدائی لے کر پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان نعمتوں کی قدر کیا کرو. قید النعم بالشکر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے نعمتوں کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کا ایک بڑا آسان ایک نسخہ ہے، شکر کیا کرو، یہ نعمتیں تم سے دور نہیں جائیں گی. اور اللہ ذوالجلال نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور بھی عطا کروں گا، اور اگر تم نے اس کا انکار کیا
نہ شکریہ کی، اس کو بیان نہ کیا تو پہلی بھی چھین جانے کا خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بھی بتایا، ان اللہ اذا انعم رجلا بنعمه، اللہ ذوالجلال جب کسی کو نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، اگر وہ ان نعمتوں کے ذریعے دنیا کو فائدہ دیتا ہے تو اللہ اس کے پاس رکھتے ہیں، وَإِلَّا فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِ، اگر وہ ان نعمتوں سے فائدہ دنیا کو نہیں دیتا تو اللہ ذوالجلال اس سے چھین کے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو دنیا کو ان نعمتوں کے ذریعے فائدہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ چچا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے کہا چچا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ان عم الرجل صنو ابی، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے العم الوالد، چچا تو گویا کہ باپ ہی ہوتا ہے۔ کہا میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں چچا جان، کبھی یہ دعا نہ چھوڑیے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اٹھتے بیٹھتے تو لوگ سنتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اللہم عافینا واعف عنا، یا اللہ عافیت بھی دے دے، معاف بھی کر دے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ چلتے پھرتے بھی دعا کرتے، اللہم سلم سلم وارزقنا العفو والعافیہ، اللہ مصیبتوں سے بچانا، آخرت کی ہوں یا دنیا کی، اور ہمیں دنیا میں عطا کر دے یہ نعمت جو معافی کی اور عافیت کی نعمت اللہ ذوالجلال تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی ہے۔ محمد بن شہاب الزہری انگوٹھی پہنتے ہیں، اوپر دعا لکھی ہے محمد یسأل العافیہ، اے اللہ یہ تیرا بندہ محمد عافیت کا طلبگار ہے، کبھی اس سے عافیت کو دور نہ کرنا۔ اتنی بڑی نعمت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہتمام کیا۔ راوی روایت کرتے ہیں کان الرجل اذا اسلم، جب بھی کوئی مسلمان ہوتا اس کو لایا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، علمہ النبی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے، وَأَمَرَهُ أَن يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، اور سب سے پہلے جو دعا سکھاتے ہیں کہ اس دعا کو اپنی زبان پہ لاؤ، وہ دعا کیا ہوتی؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے جو اسلام سے پہلے بھی تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، وعافنی، مجھے عافیت سے نواز، واہدنی، اے ثبتنی علی الہدایہ، مجھے ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو یاد نہیں ہے، میں کیا پڑھوں نماز میں؟ آپ نے دعا سکھائی تو یہی دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک آدمی آ کے سوال کرتا ہے اللہ کی رسول ایسی بات بتائیے جو دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے۔ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وہ خوش ہو گیا، تھوڑا سا چل کے گیا، کہتے سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہوا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، الحمدللہ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کی توحید ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا یہ بھی اللہ کی کبریائی ہے۔ واپس آیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کلمات تو اللہ کے لیے، میں لی میرے لیے کیا ہے؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا جب یہ پڑھ لو تو کہنا اللہم اغفر لی، پھر کہنا اللہم ارزقنی، اللہم عافنی واہدنی، پھر آپ نے دوبارہ فرمایا جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ ذوالجلال فرماتے صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا، تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، الحمدللہ اللہ ذوالجلال پھر فرماتے صدقت، تو نے سچ کہا،
ان چاروں کلمات پہ 4 مرتبہ صداقت کی مہر اللہ کی طرف سے لگتی ہے. پھر جب بندہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، تو ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے معاف کر دیا. وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، قد فعلت، میں نے تجھے رزق عطا کر دیا. وعافنی، مجھے عافیت سے نواز، قد فعلت، میں نے تجھے عافیت سے نواز دیا اور تجھے ہدایت یافتہ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے عافیت کے کچھ اصول بھی بیان کیے. عافیت کو حاصل کرنا ہے تو 4 اصول نہیں بھولنے چاہیے. سب سے پہلا اصول ہے کہ اللہ ذوالجلال کی جو نعمتیں ملی ہیں ان پہ قناعت کی جائے اور ان کو غنیمت سمجھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے. شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. فراغک قبل شغلک، فارغ البال ہیں تو کسی مصروفیت سے پہلے اس کو نعمت جانیے. وغناک قبل فقرک، مال کو فقیری سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے. جو شخص غنیمت جانتا ہے یہی نعمتوں کی صحیح قدر کرتا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ. 2 نعمتوں کی قدر لوگ نہیں کرتے، ایک صحت ہے اور ایک عافیت کے ساتھ فارغ البال ہے، اسے وقت ملتا ہے، وہ عبادت بھی کر سکتا ہے، دنیا کو نفع بھی دے سکتا ہے. دوسرا اصول یہ ہے جو سلف کہا کرتے تھے من اراد ان تدوم له عافیہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ساری زندگی عافیت کے ساتھ ہی گزارے فلیتق اللہ، تقوی اختیار کر لے. تقوی کیا ہے؟ انسان خلی الذنوب صغیرها وکبیرها، ذاک التقی، کسی بڑے اور چھوٹے گناہ کو چھوڑ دینا. یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے. سلف تو یہ کہا کرتے لا تنظر الى المعصیہ ولكن انظر الى عظمت من عصیت، مت دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا نہیں، یہ دیکھا کرو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کتنی خوبصورت بات کی. فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. لوگو تم ایسے اعمال کرتے ہو تمہاری نظر میں تو بال سے بھی باریک ہے، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھا جاتا. آج غیبت اور چغلی جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. حدیث کیا کہتی ہے لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قتات، چغل خور جنت نہیں جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک تیسرا طریقہ بھی بیان کیا. نعمتوں کی قدر، عافیت کا حقدار کون بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الى من هو دونکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم وهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نچلے درجے والے کو دیکھو، نیکی کے اعتبار سے اپنے آپ سے اوپر والے درجے والے کو دیکھو. اگر تم یہ کرتے رہو گے عافیت سے رہو گے، نعمتوں میں رہو گے. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور اگر تم یہ دیکھو گے کہ دنیاوی اعتبار سے مجھ سے اسٹیٹس کس کا اچھا ہے، نہ شکری کرو گے، نعمتیں چھن جائے گی، وہ عافیت چھن جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارو. ضرورت تو اللہ جلال ہر ایک کی پوری کرتے ہیں، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. اسی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے مت گزارو. ضرورت تو پوری کرنی ہی کرنی ہے اللہ جلال نے، لیکن خواہشات کو قربان کرنے سے جنت ملنی ہے.
کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپا گیا ہے کن چیزوں کے ساتھ؟ المکارہ، ایسی چیزیں جو انسان کو پسند نہیں۔ کون سی چیز ہے؟ صبح اٹھے سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنے کے ڈرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجات بلند ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے جو لوگ مکمل وضو کرتے ہیں سخت سردی کے موقع پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک چوتھی بات بھی سمجھائی، الصدقہ، صدقہ ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو ہمیشہ عافیت کی طرف کھینچتا ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے فرمایا صدقۃ السر، خفیہ صدقہ، تطفئ، مٹا دیتا ہے اور بھجا دیتا ہے۔ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، اللہ عز و جلال کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے تو یہ صدقہ کرتا ہے۔ ہر روز ایک نہیں 2 فرشتے آسمان دنیا پہ آ کے دعا کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، میں شاید اتنی دعا کرتا ہوں کہ نہیں اپنے مال کے لیے، لیکن میرے اور آپ کے مال کی برکت اور بڑھوتری کے لیے ہر روز فرشتہ ایک مقرر کر دیا جاتا ہے جو برکت کی دعا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے بری موت سے بچ جائے، عافیت سے نوازا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ اس لیے سلف صالحین میں سے جب ایک کو اطلاع ملی کہ فلاں شخص کے اوپر گھر گر گیا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہوگا، کہتے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا اسے ہر وقت صدقات پیش کرتے اور نیکیاں کرتے دیکھا ہے، اللہ بری موت ایسے شخص کو نہیں دیتے۔ جب سامان کو ہٹایا گیا تو واقعتاً اسے اللہ ذوالجلال نے محفوظ رکھا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عافیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان۔ کون سی اوقات ہے جس میں عافیت کو ضرور مانگنا چاہیے؟ شریعت اسلامیہ اس قدر خوبصورت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو، ہر زاویے کو، ہر کارنر کو ہر وقت چمکانے کی تعلیمات دیتی۔ کتنی ہی خبریں آپ کو ملتی ہیں کہ رات سوئے صبح اٹھے ہی نہیں۔ کتنی ہی اخبار آپ نے پڑھی ہوں گی کس قدر انسان نعمتوں کے ساتھ اپنے گھر میں ہے، رات کہاں کس کو کیسے مل کے آئے اور صبح اپنے گھر میں نہیں اچک لیے گئے۔ کتنوں کو آپ نے سنا کہ اچھے بھلے سوئے، صبح آدھا جسم کام کرنے سے رک گیا۔ یہ آزمائشیں ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب تمہاری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے جو دعا آپ کی زبان پہ جاری ہونی چاہیے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری، تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے جس نے میری روح کو لوٹا دیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ جلال اس کی روح کو لے لیتے ہیں، چاہے تو واپس کرے چاہے تو لے جائیں۔ اس لیے ہم سوتے وقت یہ نہیں کہتے اللہم بسمک انام واستیقظ، یہ نہیں کہتے کہ اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں، تیرے نام سے بیدار ہوں گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں اس موت میں جا رہا ہوں۔ اس کو الموتۃ الصغریٰ، چھوٹی موت کہتے ہیں، نیند، اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں زندہ کیا جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا سکھائی، جب آنکھ کھلے تو آپ کی زبان پہ جاری ہونا چاہیے الحمدللہ الذی رد علی روحی، تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے جس نے میری روح کو پلٹا دیا، لوٹا دیا۔